جاننا چاہتے ہو اللہ کو کون محبوب ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو صفیں باندھ کر، اور صفیں بھی ایسی بنیان مرصوص۔ آج کل کا تصور کیجئے، ری انفورسڈ کانکریٹ والز جو بڑے بڑے ڈیمز کی بنائی جاتی ہیں، اس زمانے میں بھی تھا، چنائی کر کے پھر تانبا اس کے اندر جو ہے وہ پگھلا کر، جو ہم دیکھ آئے ہیں ذوالقرنین کے معاملے میں، آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب وہ جو ہے وہ فورٹیفائڈ ایسی صفیں۔ آج ایک صاحب نے توجہ دلائی، اسی کا عکس ہونا چاہیے ہماری جب نماز کے اندر صف بندی ہوتی ہے، کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ شیطان کھڑا ہوتا ہے بیچ میں، پھر کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کو اہتمام کرتے، لیکن یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملنا اور پاؤں کے محاذات ایک ہونے چاہیے، آگے پیچھے نہ ہو۔ بہرحال یہ ضرورت ہے، اس کی ائمہ کو بھی کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی توجہ۔ تو یہ اصل میں سمم بونم ایک اصطلاح ہے فلسفے کی، کہ ہر فلسفہ اخلاق میں ایک تصور ہوتا ہے خیر اعلیٰ، دی ہائیسٹ گڈ، ہائیسٹ ورچو کیا ہے۔ آپ ایک فلسفہ دیتے ہیں اخلاق کا، اس کی روح سے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، تو جان لیجئے اسلام میں سمم بونم، اسلام کا خیر اعلیٰ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اب سوچ لو، دیکھ لو، سوچ سمجھ کر قدم رکھو، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ اس راستے پر آنا ہے تو یہ سمم بونم ہے۔ یہ 4 آیتیں ہو گئیں تمہید کی۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس سے اول تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے وہی اہل ایمان سرفراز ہوتے ہیں جو اس کی راہ میں جان لڑانے اور خطرے سہنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کو جو فوج پسند ہے اس میں 3 صفات پائی جانی چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ خوب سوچ سمجھ کر اللہ کی راہ میں لڑے اور کسی ایسی راہ میں نہ لڑے جو فی سبیل اللہ کی تعریف میں نہ آتی ہو۔ دوسری یہ کہ وہ بدنظمی و انتشار میں مبتلا نہ ہو بلکہ مضبوط تنظیم کے ساتھ صف بستہ ہو کر لڑے۔ تیسری یہ کہ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی کیفیت سیسا پلائی ہوئی دیوار کسی ہو۔ پھر یہ آخری صفت بجائے خود اپنے اندر معنی کی ایک دنیا رکھتی ہے۔ کوئی فوج اس وقت تک میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک اس میں حسب ذیل صفات پیدا نہ ہو جائیں۔ عقیدے اور مقصد میں کامل اتفاق جو اس کے سپاہیوں اور افسروں کو آپس میں پوری طرح متحد کر دے، ایک دوسرے کے خلوص پر اعتماد جو کبھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا کہ سب فی الواقع اپنے مقصد میں مخلص اور ناپاک اغراض سے پاک ہوں، ورنہ جنگ جیسی سخت آزمائش کسی کا کوٹ چھپا نہیں رہنے دیتی، اور اعتماد ختم ہو جائے تو فوج کے افراد ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کے بجائے الٹا ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں۔ اخلاق کا ایک بلند معیار جس سے اگر فوج کے افسر اور سپاہی نیچے گر جائیں تو ان کے دلوں میں نہ ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو سکتی ہے، نہ عزت، اور نہ وہ آپس میں متصادم ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے مقصد کا ایسا عشق اور اسے حاصل کرنے کا ایسا پختہ عزم جو پوری فوج میں سرفروشی و جانبازی کا ناقابل تسخیر جذبہ پیدا کر دے، اور وہ میدان جنگ میں واقعی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جائے۔ یہی تھیں وہ بنیادیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک ایسی زبردست عسکری تنظیم اٹھی جس سے ٹکرا کر بڑی بڑی قوتیں پاش پاش ہو گئیں اور صدیوں تک دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔